صفحہ نمبر 260 ہی جاری ہے۔ پطرس بخاری، حالات زندگی۔ اصل نام احمد شاہ اور ادبی نام پطرس ہے۔ 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ ایف اے کا امتحان پشاور میں پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اور انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر رہے، پھر پرنسپل بنا دیے گئے۔ آل انڈیا ریڈیو میں بطور ڈائریکٹر جنرل کام کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہے۔ باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے، ہر محفل پر حاوی ہونے کا فن جانتے تھے۔ اردو افسانہ اگر پریم چند کے بغیر نامکمل ہے تو اردو کا مزہ یا ادب پطرس بخاری کے بغیر پھیکا اور ادھورا ہے۔ صفحہ نمبر 261۔ انداز تحریر۔ پطرس کی تحریروں میں رانائی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ طنز و تمسخر سے پاک خالص مزاح کے دلدادہ ہیں۔ خود پر ہنستے ہوئے لوگوں کو بھی اس ہنسی میں شامل کر دیتے ہیں۔ ظرافت میں متانت ان کا خاص انداز ہے۔ آفاقیت۔ پطرس کی تحریروں میں آفاقیت پائی جاتی ہے۔ وہ کسی خاص نسل، قوم یا ماحول کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ ہر علاقے، قوم اور ماحول سے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں۔ جزیات نگاری۔ وہ ہر مذہب، عمر اور رنگ و نسل کے انسانوں کی نفسیات سے واقف تھے، ان کی کمزوریوں اور نامواریوں اور خامیوں کا ادراک رکھتے تھے، اور اسے مزاحی انداز میں پیش کرنے کا فن بھی جانتے تھے۔ پیروڈی۔ پطرس تحریف نگاری یا پیروڈی کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ پطرس نے تحریف نگاری سے بہت کام لیا ہے۔ کسی کا خاکہ اڑانا مشکل کام ہے، لیکن پطرس اس فن میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ پیروڈی میں پطرس کا انداز تمام مزاح نگاروں سے الگ ہے۔ انگریزی ادب کا اثر۔ پطرس انگریزی کے استاد تھے، انگریزی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انگریزی ادب سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ان کی تحریروں میں انگریزی ادب کے اثرات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ کردار نگاری۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرحت اللہ بیگ اپنے مضامین کے لیے مواد مردہ لوگوں سے حاصل کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی شعر و ادب سے اور پطرس بخاری زندہ لوگوں سے۔ پطرس بات سے بات پیدا کرنے کا ماہر ہیں۔ سادگی۔ پطرس کا انداز بیان سادہ اور عام فہم ہے۔ رشید احمد صدیقی کی طرح پہیلیاں نہیں بجواتے، تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لیتے۔ عام تعلیم یافتہ آدمی بھی ان کے کلام سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ وہ ایک بہترین استاد، بہترین ادیب اور بہترین انسان تھے۔ تصنیف۔ مضامین پطرس ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ وفات 1958 میں نیو یارک میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ صفحہ نمبر 262۔ مشتاق احمد یوسفی، حالات زندگی۔ مشتاق احمد یوسفی راجستھان کی ایک مسلم ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور عربی اور فارسی اور دینیات پڑھی۔ بی اے کی ڈگری آگرہ یونیورسٹی سے حاصل کی، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ چلے گئے اور وہاں سے فلسفہ میں ایم اے کیا۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پاکستان چلے آئے اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز بینک سے کیا اور ملازمت کے دوران مختلف بینکوں میں کام کیا، اور بطور چیئرمین پاکستان بینکنگ کونسل اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ ادبی خدمات۔ مشتاق احمد یوسفی خالص مزاح نگار ہیں۔ مزاح نگاری میں ان کا ایک بلند مقام ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم ہونے کی وجہ سے یوسفی ایک خاص سلیقے اور رکھ رکھاؤ کے مالک ہیں۔ اعلیٰ تہذیبی شعور اور مزاج سلیم ان کے خاص اوصاف ہیں، اور انہی اوصاف کی بنیاد پر ان کا مزاح استوار ہے۔ یوسفی کی تحریروں میں ان کے گہرے سماجی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی تحریریں ہمیں نہ صرف مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں بلکہ سوچ و بچار کے مواد بھی مہیا کرتی ہیں۔ یوسفی نے زندگی کے عام کرداروں کو موضوع بنایا ہے۔ وہ ایسے موضوعات اور مضامین کا انتخاب کرتے ہیں جن کو لوگ کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اور اسے معمولی اور حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یوسفی ان افتادہ اور ناقابل توجہ چیزوں میں مزہ تلاش کرتے ہیں۔ طرز تحریر۔ مشتاق احمد یوسفی کی زبان صاف، سادہ اور آسان ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ وہ لفظوں سے مزاح پیدا کرنے کے ماہر ہیں۔ دراصل یہ الفاظ کا انتخاب ہی ہے جو پڑھنے کے دوران قارئین کو مسلسل ہنسنے پر مجبور کرتا ہے۔ تصنیف۔
مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف میں حاکم مدخن، چراغ تلے، زرگزشت اور آب گم شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 263، شعراء کی حالات زندگی اور تنقیدی نوٹس۔ علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ان کا مشن ہائی اسکول میں میر حسن کے شاگرد رہے اور عربی فارسی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ سیالکوٹ میں ایف اے، گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ پروفیسر ارنلڈ کی صحبت کی وجہ سے فلسفہ کا شوق پیدا ہوا۔ 1905 میں انگلینڈ سے بیرسٹری اور اس کے بعد جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ شاعری میں غالب اور داغ دلوی سے متاثر تھے۔ شاعری کی ابتدا غزل سے کی، بعد میں روایتی غزل کو خیر آباد کہہ کر اپنی شاعری مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ ان کا نثری سرمایہ بہت کم ہے، تاہم ہم ان کے خطوط نثر اردو کا گراں کردر سرمایہ ہے۔ ادبی خدمات اور خصوصیات۔ فلسفہ زندگی۔ اقبال کے نزدیک زندگی عملی حرکت اور جد و جہد کا نام ہے۔ مسلسل محنت میں انسان کی ترقی کا راز ہے۔ جمود و سکون موت ہے۔ فلسفہ عشق۔ عشق کا فلسفہ اقبال کے ہاں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کے خیال میں عشق ہی وہ واحد جذبہ ہے جو انسان میں عمل کی قوت پیدا کرتا ہے۔ فلسفہ خودی۔ خودی خالق کائنات سے، عشق اور مخلوق سے بے نیازی کا نام ہے۔ خودی کی قوت انسان میں خدائی صفات پیدا کرتی ہے۔ خوددار انسان شکست تسلیم نہیں کرتا، صرف ایک سجدہ کر کے ہزاروں سجدوں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ توحید۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، کیونکہ توحید کے بغیر انسان میں خودداری اور عشق کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 264۔ مرد مومن۔ اقبال نے قرآن سے استفادہ کر کے اپنی شاعری میں مرد مومن کے صفات بیان کیے۔ مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دے کر اسے خدائی صفات کا حامل قرار دیا۔ اسلوب۔ اقبال کے کلام میں فارسی اور عربی تراکیب بکثرت موجود ہیں، جس کی وجہ سے کلام میں رنگینی اور مشکل پسندی کا احساس ہوتا ہے۔ بقول اقبال، میرا کلام عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ علامہ نے اپنے کلام میں کائنات کی خوب منظر کشی کی ہے۔ منظر نگاری میں وہ دوسرے شعراء پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ان کے اشعار میں ترنم اور موسیقیت ہے۔ تشبیہات اور استعارات سے کلام کو مزین کیا ہے۔ تشبیہات اور استعارات سے کلام کو مزین کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے جگہ جگہ موجود ہیں۔ تصانیف: بانگ درا، بال جبریل، ارمغان اعجاز، ضرب کلیم، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی، پس چے باید کردہ اے اقوام مشرق، مسافر اور الاقتصاد نثر اقبال کی تصانیف ہیں۔ اختر شیرانی۔ حالات زندگی۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا۔ ان کا تعلق پختونوں کے مشہور قبیلے شیرانی سے تھا۔ آپ کے والد کا نام حافظ محمود خان شیرانی تھا، جو بڑے عالم اور فاضل انسان تھے۔ اختر شیرانی 1905 میں ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ 15-16 سال کی عمر میں وہ لاہور چلے آئے اور یہاں کی ادبی اور علمی اور شعری مجلسوں میں ان کا دل لگ گیا اور ساری عمر یہاں رہے۔ انہوں نے لاہور میں منشی فاضل ادیب فاضل اور میٹرک کے امتحانات پاس کیے۔ انہیں اردو کے علاوہ عربی اور فارسی زبان پر خاصا عبور حاصل تھا۔ کلام کی خصوصیات۔ اردو کے رومانوی شعراء میں اختر شیرانی کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی پرورش باپ کے زیر سایہ ادبی ماحول میں ہوئی۔ ان کی شاعری میں مخصوص رومانوی نقطہ نظر ملتا ہے۔ مال سے گریز اور فرار کا رجحان نمایاں ہے۔ زندگی کے ٹھوس حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے وہ اپنی تخلیقی دنیا میں پناہ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 265۔ یہ دنیا ان کے رومانوی تصورات پر پورا نہیں اترتی۔ یہاں مکر و فریب اور خود غرضی ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے ان کی طبیعت دکھتی ہے۔ اختر کی شاعری کا محور عورت ہے۔ ان کے ہاں عورت کا تصور روایتی شاعری کے تصور سے الگ ہے۔ اختر اشاروں کے نایوں میں بات کرنے کے بجائے بڑی دلیری اور والہانہ انداز میں اپنی محبوبہ کا
ذکر کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں چند مخصوص کردار بھی نظر آتے ہیں، ان میں عذرا، سلمیٰ اور ریحانہ ان کے آئیڈیل کردار ہیں۔ رومانوی شاعر ہونے کا مطلب بظاہر حسن و عشق کی باتیں کرنا ہے، لیکن رومانیت ایک تحریک اور ایک طرز احساس کا نام بھی ہے جو کلاسیکیت سے اپنی راہیں جدا رکھتی ہیں۔ وہ روایت سے فرار چاہتے ہیں اور نئی دنیاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں اور ادب برائے ادب کے قائل ہوتے ہیں۔ اختر شیرانی کو بلا شبہ اردو کا نمائندہ رومانوی شاعر قرار دیا جا سکتا ہے۔ تصانیف: صبح بہار ان کے کلام کا مجموعہ ہے۔ ان کی مشہور نظموں میں جوگن، تیتری، انجام ہستی، حسن معصوم بستی کی لڑکیوں میں اور اے عشق کہیں لے چل شامل ہیں۔ 1948 کو وہ وفات پا گئے۔ جوش ملی آبادی، حالات زندگی: شبیر حسن خان جوش ملی آبادی 1898 کو مقام ملی آباد میں پیدا ہوئے۔ آبا و اجداد کابل سے ہندوستان آئے تھے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ نسلاً آفریدی پٹھان تھے۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے علی گڑھ گئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تقسیم ہند کے بعد ہندوستان میں آج کل کے ایڈیٹر تھے۔ 1956 میں پاکستان آگے اور ترقی اردو ادب بورڈ سے منسلک ہو گئے۔ کلام کی خصوصیات: شاعر شباب اور شاعر انقلاب جوش ملی آبادی بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں۔ رومانیت کی کئی اہم خصوصیات ہیں، مثلاً انفرادیت، شدید جذباتیت اور تخلیقیت۔ شدید جذباتیت اور تخیلیت، حال سے اطمینانی، ایک حسین اور رنگین دنیا کی تعمیر کی خواہش، لذتیت، حسن پرستی اور فطرت پرستی ان کی گھٹی میں پڑی تھیں۔ صفحہ نمبر 266۔ ان کی انقلابیت بھی حکیمانہ و مفکرانہ یا نظریاتی نصب العین نہیں بلکہ جذباتی اور رومانی ہے۔ وہ اپنے سماجی اور سیاسی ماحول کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور سارے نظام کو بدل کر رکھ دینا چاہتے ہیں۔ جوش کا جذباتی رویہ بہت تند و تیز ہے۔ ان کا عمرانی شعور، انسان دوستی، مظلوم کسان اور مزدور سے ہمدردی اور تحریک آزادی کی بھرپور حمایت ان کی انقلابیت کی مثبت بنیادیں ہیں۔ فطرت پرستی میں وہ روسو کے ہم خیال ہیں۔ روسو کی طرح وہ جدید تہذیب سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ جوش نے حسن و عشق کے راگ جس طرح آلاپے ہیں اور شراب اور عورت اور فطرت کی جس طرح مدائی کی ہے، اس میں شیرینی اور حسن ہے۔ اسلوب: جوش کے کلام میں زور ہے۔ ان کے قدرت بیان سے کوئی غیر متاثر نہیں رہ سکتا۔ ان کے کلام میں تشبیہات و استعارات کا بھرمار ہے۔ انہیں زبان پر بڑی قدرت حاصل ہے۔ ان کے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ ہے کہ اس سامنے ان کے ہم عصروں میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فطرت کے مناظر پر بھی نظمیں لکھی اور خوب منظر کشی کی۔ تصانیف: جوش ملی آبادی کے شعری مجموعوں میں روئے ادب، نقش و نگار، شعلہ و تبسم، فکر و نشاط، حرف و حکایات، آیات و نغمات، سیف و سیلو، عرش و فرش اور یادوں کی بارات یعنی خود نوشت شامل ہیں۔ جوش ملی آبادی 1982 کو وفات پا گئے۔ میرا جی، حالات زندگی: ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار اور میرا جی تخلص تھا۔ ان کے آبا و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا، جو ڈوگرا راج کے مظالم سے تنگ آ کر گجرانوالہ ہجرت کر گئے تھے، جبکہ میرا جی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام منشی مہتاب الدین تھا، جو ریلوے میں ایک معمولی ملازم تھے۔ ملازمت کی وجہ سے ان کی رہائش کسی مستقل مقام پر نہ تھی، اس لیے میرا جی خاطر خواہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ وہ باقاعدہ تعلیم سے محروم رہے اور میٹرک بھی پاس نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 267۔ ادبی خدمات اور شاعری کی خصوصیات: لاہور میں حلقہ ارباب ذوق نامی تنظیم نے 4 سال سے کام شروع کیا تھا۔ میرا جی اس حلقے میں شامل ہو گئے اور اس کے سرگرم کارکن بن گئے۔ ان کی شمولیت سے حلقے میں جان پڑ گئی۔ انہوں نے حلقے کو نئی بنیادوں پر استوار کیا، خود بھی حلقے
قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کرواتے تھے۔ ان کی زندگی میں محرومیاں ہی محرومیاں تھیں۔ احساس سے محرومی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے شاعری کا سہارا لیا۔ انہوں نے اردو نظم میں انقلاب پیدا کیا اور اسے نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا۔ وہ اپنی شاعری میں زندگی کو واضح اور صاف تصویر نہیں دکھاتے، بلکہ ایسے دائرے اور خطوط بناتے ہیں جو واضح ہونے کے باوجود پردے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مغربی اور انگریزی شعراء کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے انہیں جدید شاعری میں نئے تجربات کرنے کا خیال آیا اور ان کے یہ تجربات کامیاب رہے۔ ادبی دنیا اور حلقہ ارباب ذوق نے میرا جی کے تجربات کو خوب ترقی دی۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کی جڑیں اپنے ہی ملک میں ہیں۔ ان کی نظموں کو بغور دیکھا جائے تو اس میں ہندوستان کا عرضی پہلو نمایاں ہے۔ انہوں نے نظم کو خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر انسانی باطن میں اتارا اور نظم کی ایک سطحی معنویت کو ہمہ جہت بنا دیا۔ تصانیف: میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، تین رنگ اور پابند نظمیں میرا جی کی تصانیف ہیں۔ وفات: میرا جی 1949 میں وفات پا گئے۔ صفحہ نمبر 267 ہی جاری ہے۔ نون میم راشد، حالات زندگی۔ نون میم راشد کا اصلی نام نذر محمد راشد تھا۔ 1 اگست 1910 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول اکال گڑھ سے میٹرک کیا۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے FA اور BA اور MA کی ڈگریاں پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آل انڈیا ریڈیو دہلی میں بحیثیت نیوز ایڈیٹر اور ڈائریکٹر آف پروگرام کام کیا۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پشاور اور ریڈیو پاکستان کراچی میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہیں۔ انفارمیشن سینٹر تہران یعنی ایران میں UNO کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ صفحہ نمبر 268۔ شاعری اور کلام کی خصوصیات۔ نون میم راشد ایک سخت مزاج، اصول پسند اور صاف کو انسان تھے۔ وقت کے پابند، محنتی اور دانشورانہ شخصیت کے مالک تھے۔ جدید مغربی تعلیم اور مغربی تہذیبی اقدار کے قائل تھے۔ ان کا شمار آزاد نظم کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ آزاد نظم کے تجربات ان سے پہلے بھی ہو چکے تھے، لیکن راشد اور میرا جی کے تجربات کو ہی سنجیدہ رویے کے طور پر قبول کیا گیا۔ نون میم راشد اردو کی روایتی شاعری سے فنی اور معنوی انحراف کی انوکھی مثال ہیں۔ وہ سخت اور کھردرے جذبات کے شاعر ہیں۔ راشد کی نظم کا بڑا حوالہ بغاوت ہے۔ وہ پرانی اور فرسودہ اقدار کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں نئی صحت مندانہ اقدار کی تشکیل چاہتے ہیں۔ وہ مشرق کی اوہام پرستی اور کاہلی اور مغرب کے استحصالی رویے کو مٹا کر ایسے نئے فرد کی تشکیل چاہتے ہیں جو ان خامیوں سے عاری اور بلند ہو۔ وہ شاعروں کے شاعر ہیں۔ عام لوگ ان کی شاعری پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے خیالات و نظریات کو قبول کرنا آسان نہیں۔ ان کی نظموں میں افسانوی اور ڈرامائی انداز ہیں۔ انہوں نے علامت نگاری سے خوب کام لیا ہے، جسے لوگ شاعرانہ ٹھگی کہتے ہیں۔ ان کی نظموں کی تہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ بعض نقاد کہتے ہیں کہ وہ آج کے نہیں بلکہ آنے والے کل کے شاعر ہیں۔ تصانیف: نون میم راشد کی تصانیف میں ماورا ایران میں اجنبی، لا برابر انسان اور گمان کا ممکن شامل ہیں۔ مجید امجد، حالات زندگی۔ عبد المجید امجد 1914 کو پنجاب کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے نانا نور محمد سے حاصل کی۔ انہوں نے BA کرنے کے بعد عملی زندگی کا آغاز کیا اور راشن کے محکمے میں ملازم ہو گئے اور اپنی تمام عمر اسی ملازمت میں گزار دی۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ ایک نیم سرکاری رسالے عروج کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کی زندگی پریشانیوں اور تنگی میں گزری۔ صفحہ نمبر 269۔ انہیں زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا رہا، اس لیے ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ شاعری اور خصوصیات۔ مجید امجد کا نام ادبی حلقوں میں نہایت احترام سے لیا جاتا تھا۔ ساہیوال میں زیادہ تر مقیم رہنے اور طبعی درویشی کی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور کھلے آسمان تلے گزارنے کی وجہ سے
ان کی شاعری کو ایک عرضی بنیاد ملی. ان کی شاعری کا پس منظر زمین اور زمین کی محبت ہے. ان کو اصل شہرت وفات کے بعد ملی. صفحہ نمبر 269 جاری ہے. مجید امجد نے کم عمری میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن ان کا شاعری مجموعہ کافی تاخیر سے شائع ہوا. وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے. چونکہ ان کی ساری زندگی حزن و یاس اور پریشانی میں گزری، اس لیے ان کی شاعری میں بھی دل گرفتگی کی فضا ملتی ہے. انہوں نے اپنا ذاتی کرب اور دکھ کو شاعری کا موضوع بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا بھی وسیع نظری سے جائزہ لیا. جب وہ عصری مسائل کو شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں تو وہ انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں. مجید امجد کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نظم کی ہیئت میں بھی تجربات کیے اور اسے نئے رنگ و آہنگ سے روشناس کیا. تصانیف. مجید امجد کی شعری تصانیف میں شب رفتہ، تاک ابر اور ان گنت سورج شامل ہیں. مجید امجد 1974 میں وفات پا گئے. منیر نیازی. حالات زندگی. منیر احمد خان نیازی مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کے گاؤں خانپور میں 1928 کو پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے گاؤں خانپور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو 1947 میں پاکستان آ گئے اور پنجاب کے شہر ساہیوال میں رہائش اختیار کی. گورنمنٹ کالج بہاولپور سے ایف اے کیا اور ایک ہفتہ وار رسالہ جاری کیا جس کا نام 7 رنگ تھا. اس کے علاوہ وہ اپنی عملی زندگی میں مختلف اخبارات اور رسائل سے بھی منسلک رہے. ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا اور فلموں کے لیے گانے بھی تحریر کیے. صفحہ نمبر 270. شعری خصوصیات. منیر نیازی کی شناخت کے لیے صرف اور صرف ایک ہی لفظ کافی ہے اور وہ ہے تحیر. وہ تحیر کے شاعر تھے. وہ ایسی کیفیات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک کسی کے علم میں نہ ہوں، اور جانی پہچانی اور ارد گرد بکھری ہوئی اشیاء کو شاعرانہ حسیات سے ایک نیا رخ دیتے ہیں. وہ اپنی شاعری میں صرف ہوائی قلعے تعمیر نہیں کرتے بلکہ اپنے عہد کی ترجمانی کرتے ہیں جس میں ہر دم تغیر و تبدل رونما ہوتا ہے. ان کی شاعری کا انداز جدا گانا ہے. وہ پرانی روایتوں سے انحراف کرنے والے شاعر ہیں. ان کا لہجہ دوسرے شعراء سے اتنا مختلف ہے کہ ہم بڑی آسانی سے منیر نیازی کے کلام کی پہچان کر سکتے ہیں. انہوں نے مقدور بھر اردو ادب کی خدمت کی جس کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں کمال فن اور ستارہ امتیاز جیسے اعزازات سے نوازا. تصانیف. منیر نیازی کے شعری مجموعے تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمنوں کے درمیان، شام اور 6 رنگین دروازے پر مشتمل ہیں. منیر نیازی 2006 میں وفات پا گئے. وزیر آغا. وزیر آغا کے حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ پچھلے صفحوں میں موجود ہے. علامہ محمد اقبال کے حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ پچھلے صفحوں میں موجود ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. فیض احمد فیض. حالات زندگی. فیض احمد فیض 1910 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مولوی ابراہیم سیالکوٹی سے حاصل کی. صفحہ نمبر 271. 1927 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا. گورنمنٹ کالج لاہور سے عربی اور انگریزی زبانوں میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں اور امرتسر کالج میں لیکچرار مقرر ہوئے. سوشلسٹ نظریات کے پرچار کے سلے میں سوویت یونین یعنی روس کی حکومت نے فیض احمد فیض کو لینن ایوارڈ دیا. ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے. راولپنڈی سازش کیس میں فیض پر مقدمہ چلایا گیا اور کئی سال جیل میں گزارے. روزنامہ امروز اور پاکستان ٹائمز کے مدیر بھی رہے. وزارت تعلیم کے مشیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے. خصوصیات کلام. فیض نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا اور زیادہ تر عشق و محبت کے مضامین اپنے اشعار میں بیان کیے. ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے حسن و عشق کی روایتی شاعری کی جگہ غم دوران نے لے لی اور ملک و ملت کو اپنا محبوب بنا لیا. فیض کی شاعری سوز و گداز تو ہے مگر نا امیدی نہیں ہے. منزل کو پانے کے لیے راستے کی مشکلات اور مصائب کو خاطر میں نہیں لاتے. مسلسل جد و جہد اور محنت پر یقین رکھتے ہیں. فیض نے غزل کے روایتی استعاروں کو سیاسی مفہوم عطا کر کے ان میں نئی
مانوی وسعتیں پیدا کی۔ فیض شکست تسلیم نہیں کرتے۔ فیض کی شاعری کا عروج زندان نامہ میں ہے۔ زندان نامہ حق و باطل کے درمیان میں ایک معرکہ ہے جس میں فیض نے حق کو بالآخر فاتح قرار دیا ہے۔ فیض کا کلام زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ فیض کی شاعری اس دنیا کے ہر انسان کے دل کی آواز ہے۔ ان کی شاعری کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے محدود نہیں اور اس میں ایک آفاقی رنگ پایا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں رجائیت ہے، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ اشعار کے ذریعے موجودہ استحصالی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ فیض کی شاعری حوادث کی آماجگاہ ہے، اس میں حقیقت پسندی بھی ہے اور تلخ تجربات بھی۔ تصانیف: ان کے شعری مجموعے دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ، نقش فریادی، سر وادی سینہ، شام شہریاران، میرے دل، میرے مسافر اور غبار ایام ہیں۔ صفحہ نمبر 272۔ فیض احمد فیض 1984 میں وفات پا گئے۔ احمد ندیم قاسمی کے حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ پچھلے صفحوں پہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ ناصر کاظمی، حالات زندگی۔ مشہور و معروف شاعر ناصر کاظمی 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد سلطان کاظمی تھا جو فوج میں ملازم تھے۔ ان کے والد ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر تعینات رہے، اس لیے انہوں نے اپنی تعلیم مختلف مقامات میں حاصل کی اور مختلف شہروں میں رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی جائے پیدائش امبالہ واپس آ گئے اور اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ جب پاکستان بنا تو لاہور چلے آئے اور صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ ماہنامہ ہمایوں کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ کچھ عرصے تک ریڈیو پاکستان لاہور میں ملازمت کرتے رہے۔ کلام کی خصوصیات: ناصر کاظمی کی غزلوں میں قدیم اور جدید دونوں رنگ ملتے ہیں۔ اس میں کبھی قدیم روایتیں بھی ہیں اور جدید رومانی رویے بھی۔ جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو بہتوں نے غزل کو چھوڑ کر نظم گوئی پر توجہ دینی شروع کی، لیکن ناصر نے غزل کی ساکھ کو قائم رکھا۔ ان کی غزل میں میر تقی میر کے طرز ادا کے ساتھ ساتھ اس کا طرز احساس بھی پایا جاتا ہے۔ پاکستان کا قیام اگر ایک طرف مسلمانان ہند کے لیے ایک نعمت تھا تو دوسری طرف بدترین فسادات، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور وطن سے مہاجرت اور اس کے المناک پہلو بھی ہیں۔ ان حالات نے ناصر کاظمی کے خیالات کو بھی متاثر کیا۔ ان کی غزلوں میں اعلیٰ اقدار کی شکست کا ماتم موجود ہے۔ حزن و یاس، محرومی اور ناکامی کے احساس کے ساتھ معاشرے کی منفی قدروں پر طنز اور تلخی کا اظہار ان کی غزلوں میں نمایاں ہے۔ ناصر کی شاعری میں سادگی اور دلکشی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بحروں اور سادہ الفاظ میں وہ اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 273۔ تصانیف: ان کی تصانیف میں برگ کے نئے، خشک چشمے کے کنارے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب اور نہر کی چھاپا شامل ہیں۔ ناصر کاظمی 1973 میں وفات پا گئے۔ ناصر کاظمی 1973 کو وفات پا گئے۔ صفحہ نمبر 273۔ شکیب جلالی، حالات زندگی۔ ان کا اصل نام سید حسن رضوی تھا۔ شکیب ان کا تخلص تھا۔ ضلع علی گڑھ کے ایک قصبے جلالی میں پیدا ہوئے۔ ولادت کا سال 1934 ہے۔ شکیب جلالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ شکیب نے اپنی ابتدائی تعلیم بدایون میں حاصل کی۔ ان کے والد ہمیشہ بیمار رہتے تھے، اس لیے گھر چلانے کی ذمہ داری ان کے سر پر تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تنگ دست رہتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے آئے اور لاہور میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف رسالوں اور دفاتر میں کام کرتے رہے، پھر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ ان کی تمام زندگی مصائب و آلام میں گزری۔ وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ آخر میں وہ کئی نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے اور صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔
شکیب کی شاعری. شکیب جلالی غزل کے شاعر ہیں. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز اس وقت کیا جب اردو غزل نئے امکانات و تجربات سے گزر رہی تھی. لوگوں کی ذہنی اور فکری رویوں میں تبدیلی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے. اس دور میں ایسے شعراء کو قابل ستائش سمجھا جاتا تھا جن کی غزلوں میں عصری حیت و تقاضوں کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات میں بھی جدت نظر آتی تھی. شکیب جلالی کا مجموعہ کلام روشنی اے روشنی جب شائع ہوا تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور بے حد مقبول ہوا. ان کے بیشتر اشعار زبان زد عام ہو گئے اور لوگوں نے گنگنانے لگے. شکیب جلالی کے جدید رجحانات کے باعث وہ بہت جلد مشہور ہو گئے. وہ اشعار میں بہت آسان زبان استعمال کرتے تھے. صفحہ نمبر 274. لیکن ان میں بھی ایک جہان پوشیدہ ہوتا ہے. انہوں نے چند نظمیں بھی کہی ہیں لیکن ان کا اصل جوہر غزل میں کھلتا ہے. تصانیف. روشنی اے روشنی ان کا مجموعہ کلام ہے. وفات. صرف 32 سال کی عمر میں شکیب جلالی 1966 میں وفات پا گئے. احمد فراز. حالات زندگی. ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا. احمد فراز ان کا ادبی نام ہے. کوہاٹ میں 1933 میں کو پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام سید محمد شاہ برق تھا جو خود بھی بہت اچھے شاعر تھے. احمد فراز نے ادبی ماحول میں پرورش پائی. انہوں نے ایڈورڈ کالج پشاور سے BA کیا اور پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی زبان میں MA کیا اور کچھ عرصے پشاور یونیورسٹی ہی میں درس و تدریس کا کام کرتے رہے. وہ اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے. وہ آزادی اظہار کے زبردست حامی تھے. اسی وجہ سے فوجی آمروں کے دور میں انہوں نے شدید تکلیف کا سامنا کیا لیکن کسی آمر کے ساتھ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. 2004 میں حکومت کی طرف سے ملنے والا اعزاز ہلال امتیاز اس بنا پر واپس کر دیا کہ حکومت انسانی حقوق کو پامال کر رہی تھی. جب حکومت نے کوہاٹ کی پبلک لائبریری کو پلازے میں تبدیل کر دیا تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے کوہاٹ میں دفن نہ کیا جائے. شاعری کی خصوصیات. احمد فراز کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جن کو اپنی زندگی میں قبول عام حاصل ہوا. ان کی شاعری بھی عروج پر تھی کہ تمام لوگ اسے پسند کرنے لگے. ان کے سینکڑوں اشعار ان کی زندگی میں انتخاب ٹھہرے. ان کے اشعار سہل ممتنع کی بہترین مثال ہیں. آسان اور سہل الفاظ میں شعر کہنا اور اس کے ذریعے خاص عوام کو متاثر کرنا احمد فراز کے لیے بہت آسان کام تھا. ان کے کلام میں شگفتگی اور تازگی ہے. احمد فراز کے کلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. آمروں اور حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف ہر شاعر نے آواز اٹھائی ہے لیکن شاعری میں احتجاج کا رنگ احمد فراز کے ہاں بالکل جدا اور جانا پہچانا ہے. وہ انقلابی شاعر تھے. ان کے اشعار جلسوں میں پڑھے جاتے تھے. اکثر سیاسی لوگ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے احمد فراز کے اشعار کا سہارا لیتے ہیں. صفحہ نمبر 275. تصنیف. احمد فراز کے شعری مجموعے مندرجہ ذیل ہیں. نایافت تنہا تنہا میرے خواب ریزہ ریزہ درد آشوب شب خون جانان بے آواز گلی کوچوں میں نابینا شہر میں آئینہ سب آوازیں میری ہیں. بس انداز موسم خواب گل پریشاں ہے غزل بہانہ نہ کروں اور اے عشق جنون پیشہ. وفات. احمد فراز 2008 کو وفات پا گئے. صفحہ نمبر 275 جاری ہے. ظفر اقبال. حالات زندگی. مشہور غزل گو شاعر ظفر اقبال 1923 کو اکاڑا میں پیدا ہوئے. اعلیٰ
تعلیم حاصل کرنے کے بعد ادب سے دلچسپی ہوئی اور غزل کی صدیوں پرانی روایتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ شاعری کی خصوصیات: ابتدا میں جب ظفر صاحب نے شاعری شروع کی تو کبھی غزل کی پرانی روایت کو برقرار رکھتے اور کبھی دور ہٹ جاتے۔ اس کشمکش میں آخر کار غزل کی پرانی روایات کو خیر بات کہہ دیا اور اس کے سحر سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ اس سفر میں انہیں سخت مراحل سے گزرنا پڑا، کیونکہ اردو غزل کا عام کاری اور تخلیق کار غزل کے روایتی انداز کار سپر تھا اور اس سے ہٹ کر غزل میں نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اور ان روایات سے انحراف کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ غزل میں تبدیلی کی کوشش الطاف حسین علی اور انشاء نے بھی کی تھی اور روایات کو توڑنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ غزل کی روایت میں خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکے بلکہ اپنے مقام سے محروم ہو گئے۔ لیکن جو کام حالی اور انشاء نہ کر سکے، ظفر اقبال نے یہ کام بڑی ہوشیاری سے سر انجام دیا۔ انہوں نے غزل کی پرانی روایتی فضا اور غزل کی موروثی جمالیات کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے انہیں بجا طور پر 20ویں صدی کا ادبی مرتد اور روایتی غزل کی غلامی سے آزاد ہونے والا پہلا شاعر کہا ہے۔ صفحہ نمبر 276۔ تصنیف: ظفر اقبال کے شعری مجموعے مندرجہ ذیل ہیں: تمجید، تقویم، تشکیل، تجاوز، توارد، تساہل، آب رواں، گل آفتاب، ہٹے ہنومان، رتب و یاس اور اب تک یعنی کلیات۔ شہزاد احمد، حالات زندگی: شہزاد احمد 1932 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد بشیر تھا جو ایک طبیب تھے اور انہوں نے طب پر بے شمار کتابیں لکھی تھیں۔ شہزاد احمد نے امرتسر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا پورا خاندان پاکستان آ گیا اور انہوں نے ایم اے کالج لاہور سے BA کیا اور پھر فلسفہ اور نفسیات میں MA کیا۔ تلاش معاش کے لیے وہ در کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی ملازمتیں کی، ساتھ ساتھ کئی رسائل میں لکھتے بھی رہے۔ مشہور صحافی محمود شام کے ساتھ مل کر رسالہ معیار جاری کیا جو ایک ادبی اور سیاسی رسالہ تھا۔ 1997 میں حکومت نے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ شاعری کی خصوصیات: شہزاد احمد کا شمار ادب کی جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ نئی زندگی ان کی نظروں میں تھی، اس لیے انہوں نے زندگی اور اس کے نئے موضوعات کو شاعری میں سمو دیا اور اپنی شاعری کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا۔ وہ جذباتی سطح پر متوازن، مکرمی سطح پر متحرک اور تخلیقی سطح پر فعال ہیں۔ انہوں نے اسلوب کی تازہ کاری سے غزل کو سنوارا۔ وہ انسانی مسائل اور عالمگیر حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کے ساتھ حالات و واقعات کا خارجی اور داخلی رنگ موجود ہے۔ انہوں نے علم، مطالعہ اور احساس و تخیل سے انسانی فطرت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ ان کی غزل منافق لوگوں کا نوحہ ہے۔ انہوں نے غزل میں ان لوگوں کو پرطنز کیا جو احساس سے ذات سے آ رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 277۔ غزل کی روایات کی پاسداری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید نے انہیں نئی غزل کا مزاج دان کہا ہے۔ تصانیف: شہزاد احمد کے شعری مجموعوں میں صدف، جلتی بجھتی آنکھیں، کھلا دریچہ، خالی آسمان، بکھر جانے کی رات، دیوار پہ دستک، ٹوٹا ہوا پل، کون اسے جاتا دیکھے، پیشانی میں سورج اور
اترے میری خاک پہ ستارہ شامل ہیں۔